ذرا ایک سما کے لیے آنکھیں بند کے سوچو، تمہارا وہ دوست جو ہر بات پر ریئیکٹ کرتا ہے، تمہیں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ تمہارا وہی ریلیٹو جو ہر ڈرامے میں سب سے آگے ہوتا ہے، تمہیں خوب پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا بولے گا۔ تیرا وہ کولیگ جو ہر وقت صرف اپنی کہانیاں بتاتا ہے، تم اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی یہ جان چکے ہوتے ہو کہ اس کی اگلی جملہ کیا ہوگی۔ کیا ایسا نہیں؟ ایسا اسی لیے ہے کیونکہ یہ لوگ پریڈکٹیبل ہے، جس کے ہر موو پہلے سے ہی کلیئر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ دنیا پریڈکٹیبل بندے کو تو کبھی سیریسلی ہی نہیں لیتی۔ لیکن اب تم سے ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کیا تم کسی کے لیے ریڈیبل، پریڈکٹیبل یا بورنگ ہو یا نہیں؟ اس کا جواب تمہیں تھوڑا انکمفرٹیبل کرے گا، میں جانتا ہوں۔ وہی لمحہ جب میں بھی ہر بات پر ترنت ریئیکٹ کرتا، ہر ڈرامے میں سوچے بغیر پڑتا، صرف خواب دیکھتا اور کچھ نہیں کرتا۔ اگر تم بھی میری اسی باتوں سے ریلیٹ کر پا رہے ہو تو یہ 5 رولز تمہیں ایک ڈائمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی بنا دے گی، اور تم لوگوں کی نظروں میں ایک ڈیپ مسٹری بن جاؤ گے۔ ایک ایسی مسٹری جس کے بارے میں لوگ جان جان کے تک جائے۔ اور آج سے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ لوگ تمہیں ایک پریڈکٹیبل بندہ سمجھ کے اگنور کرے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ایکٹ کر ہی لیا ہے اسی فرسٹ رول کی جانب، جو ہے رول 1، ایوائڈ ڈراما۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو، کیا تمہیں یاد ہے وہی لمحہ جب تم نے کچھ غلط کہا یا کسی نے تمہیں پبلکلی ایمبیرس کیا؟ اسی وقت تمہارے دل میں کیا آیا؟ یار بدلا لو، اپنی صفائی دو، رسپونڈ دو یا ریئیکٹ کرو۔ اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ جو لوگ پاورفل ہوتے ہیں وہ ڈرامے میں نہیں پڑتے، بس وہ جانتے ہیں کہ ڈراما ایک گیم ہے اور جو کھیلتا ہے وہی ہارتا ہے۔ لیکن جب تم ڈرامے میں نہیں پڑتے تو لوگ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ یار تم نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا۔ اور لوگوں کی یہی کنفیوژن تمہیں پاورفل بناتی ہے، کیونکہ جب لوگ تمہاری اگلی موو نہیں جان پاتے تو بس وہ آٹومیٹیکلی ہر وقت آپ کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، اور تم اس کے لیے ایک مسٹری بن جاتے ہو۔ لیکن ایک بات، اب تم نے ڈرامے سے بچنا تو سیکھ لیا، لیکن اب بھی ایک چیز ہے جو تمہیں ویک بناتی ہے، پھر چاہے آپ ڈرامے کو کتنا ہی اوائڈ کیوں نہ کر لو، اور وہ ہے رول نمبر 2، بی لیس ریئیکٹیو۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ یہ دنیا جذبات کی غلام ہے۔ کسی نے تجھے تھوڑا سا اکسایا اور تم فوراً ریئیکٹ کرنے لگے، تو یہی چیز تمہیں ویک شو کرواتی ہے، کیونکہ ریئیکٹیو انسان پریڈکٹیبل ہوتا ہے اور پریڈکٹیبل بندہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر تمہیں پاورفل اور ایک مسٹری بن کے جینا ہے تو تمہیں ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ دینا ہوگا۔ اور ہاں، اگر اگلی بار کوئی تمہیں پرووک کرنے کی کوشش کرے تو بس کچھ سیکنڈ کے لیے شانت رہو اور پھر ڈیسائیڈ کرو کہ ریئیکٹ کرنا ہے یا رسپونڈ دینا ہے۔ اور اب تم نے تو ڈرامہ بھی اوائڈ کیا، ریئیکشن بھی کنٹرول کیا، لیکن اب اسی 3rd رول کی جانب بڑھتے ہیں جو تمہیں باقیوں سے الگ بناتی ہے، اور وہ ہے رول نمبر 3، تھنک آؤٹ آف دا باکس۔ آج 99% لوگ ایک ہی ریز میں بھاگ رہے ہیں، بس وہ وہی کرتے ہیں جو سبھی لوگ کر رہے ہیں، اور بس یہی انہیں اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی جیسی لائف جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہی آؤٹ آف دا باکس سے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم عجیب ہو، بلکہ یہاں انڈیپینڈنٹلی سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کہے کہ یار یہ تو مشکل ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تم ان کی باتوں پہ یہ سوال اٹھاؤ کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کیوں مشکل ہے، اور یہی سوچ، یہی ہیبٹ تمہیں ایک ایسی مقام پہ لے جائے گی جہاں لوگ صرف خواب ہی دیکھتے ہیں۔ اور مزید یہ کہ اسی ہیبٹ کی وجہ سے تم لوگوں کی نظر میں ایک مسٹری بن جاؤ گے، کیونکہ لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسے پاورفل مانتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ ہر چیز پہ نائسلی ایگری کبھی نہیں کرتا۔ تو اب بات کرتے ہیں سب سے کڑوی یا سب سے میٹھی چیز کی، جو ہے تمہاری زبان۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایک ایسی غلطی کرتے ہیں جس سے وہ ایک بیوقوف یا ایک پریڈکٹیبل بندہ دکھتا ہے، اور وہ ہے رول نمبر 4، اسپیک لیس اباؤٹ یور سیلف۔ ہاں، یہ تم جو ہر وقت بول بول کے لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہو، ہر جگہ اپنی رائی گھسیٹتے ہو، ایون کچھ بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے پوری دنیا کو بتا دیتے ہو، تو یہی چیز تمہیں ویک اور ایک پریڈکٹیبل بندہ شو کرواتی ہے۔ کیونکہ جتنی تم اپنے بارے میں زیادہ بولو گے، ہر جگہ اپنی کہانیاں بتانے بیٹھو گے، تو تمہاری وہ مائسٹیریس پاور دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی، اور پھر ہر کوئی تمہیں اگنور کرنے کی کوشش کرے گا،
कि यार ऐसा ना हो कि ये दोबारा अपनी कहानियां बताना शुरू कर दे। इसीलिए खुद को प्राइवेट रखो और यही चीज तुम्हें एक डीप मिस्ट्री बना देगी। लोग हर वक्त आपके बारे में सोचने लगेंगे क्योंकि वो आपके बारे में जानते ही कम है। अब तुमने तो अपने बारे में कम बोलना भी सीख लिया, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है कि अगर कम बोलूं तो फिर क्या करूं? तो इसका जवाब है इसी अगली रूल में, और वो है रूल नंबर 5, लिसन मोर देन यू स्पीक। वेल, आपने अपनी सोसाइटी में या कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो एक रोबोट की तरह तेज तेज बोलते हैं, औरों को सुनते नहीं, बस सिर्फ अपनी कहानियां बताने बैठते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर एक बंदे को डीपली सुनता है, और यही हैबिट की वजह से वो कन्वर्सेशन में औरों से 10x ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है और हर कोई उसके पास बैठना चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसी गेम खेलता है जो सभी लोग मिस कर देते हैं। इसीलिए अगर किसी से अपनी बात मनवानी हो तो उसके हर लफ्ज को पूरी ध्यान से सुनो, उन्हें अच्छे से समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो औरों को समझता है तो फिर उसे कोई भी नहीं समझ सकता। तो ये थे वो 5 रूल्स जो तुम्हें एक अनप्रिडिक्टेबल और एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनाती है। मुझे पता है कि आपने वीडियो एंड तक देख लिया होगा, लेकिन एक बात तुम्हें जरूर बताना चाहूंगा कि अगर तुम वाकई एक अनप्रिडिक्टेबल और एक वेल मैच्योर इंसान बनना चाहते हो तो सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट और साइकोलॉजी वीडियोस मत देखो, बल्कि उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ और डेली उन पे एक्शन लो, फिर चाहे तुम मोटिवेटेड फील करो या अनमोटिवेटेड। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, अगली वीडियो किसी टॉपिक पे होना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना, मैं फिर आपसे वही मिलूंगा। बाय।